بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عين رأت ولا أذن سمعت. محترم سامعین کرام، ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو مصیبتیں پیدا کی یہ آخرت کی مصیبتوں کی نقل ہیں. اصل مصیبتیں آخرت میں ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دنیا میں جو بھی نعمتیں پیدا کی یہ آخرت کی نعمتوں کی نقل ہیں. اصل نعمتیں آخرت میں ہیں. آخرت کی مصیبتوں کو اور آخرت کی نعمتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں مصیبتیں بھی پیدا کی اور نعمتیں بھی پیدا کی. لیکن افسوس کہ آج انسان اپنی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اصل مصیبتوں کو اپنے آپ سے ہٹانے سے بہت ہی دور ہے اور اصل نعمتوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں، تلاش میں، کوشش میں بڑا ہی سست ہے. محترم سامعین کرام، جس رب نے یہ نظام چلایا، یہ طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، یہ طرح طرح کی مصیبتیں پیدا کی، یہ عقل میں نہ آنے والے مخلوقات تخلیق کی، جن کی تخلیق تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی کہ کیسے تخلیق کی گئی اور کس طرح ان کی بقا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی شان. ایک نطفہ سے انسان کی تخلیق، ایک انڈے سے مرغی کے بچے کی تخلیق، ایک دانے سے پودے کی تخلیق، درخت کی تخلیق، بے ستون آسمان، لامحدود سمندر، دن رات کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام، انسان کی تخلیق، انسان کے جسم کا نظام، سب عجائب ہیں. جانوروں کی تخلیق، غلوں کی تخلیق، پھلوں کی تخلیق، پہاڑوں کی تخلیق. اللہ کی تخلیق میں ہماری عقل کہاں کام کر سکتی ہے؟ اس تک ہمارے عقل کی رسائی کہاں؟ تو جس ذات نے یہ اتنا عظیم نظام چلایا، یہ اتنا عجیب نظام چلایا، اسی رب کا کہنا ہے تمہارے مرنے کے بعد میں نے تمہارے لیے محشر کا دن رکھا، جنت رکھی، جہنم رکھی، جہنم میں یہاں سے بڑھ کر مصائب رکھے، جنت میں یہاں سے بڑھ کر نعمتیں رکھیں. اور اے انسان، تمہیں اس جنت کے لیے پیدا کیا گیا، دنیا میں تو تجھے محض امتحان کے لیے بھیجا گیا. لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج انسان امتحان گاہ کو حقیقت سمجھ بیٹھا اور وہ چیزیں جن کو یہ حاصل کرتا کرتا ان سے دور ہو جاتا ہے، وہ چیزیں اس سے چھن جاتی ہیں. اور آئے دن یہ عبرت
یہ حقیقت اس کے سامنے ہے، پھر بھی یہ انسان ان کے پیچھے دوڑتا ہے، موت کی تیاری سے اعراض کرتا ہے، جنت کو حاصل کرنے سے اعراض کرتا ہے۔ بچپن میں موت، جوانی میں موت، جب خوب مال و دولت آئی تو موت آئی۔ آئے دن یہ حقائق، روزمرہ یہ حقائق ہمارے سامنے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو عبرت پکڑو، لیکن پھر بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے، اس لیے کہ دنیا کی محبت نے ہماری عقلوں کو ناکارہ کر دیا، ہماری خواہشات نے ہماری عقلوں کو ناکارہ کر دیا۔ حُبُّكَ شَيْءٌ يُعْمِي وَيُصِمُّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا کر سکتی ہے، بہرا کر سکتی ہے۔ محبت پیدا ہو گئی ایک چیز کی دل میں، اگرچہ وہ چیز ناچیز ہو، اب لوگ انہیں لاکھ سمجھائیں کہ یہ چیز ناچیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تمہارے لیے مضر ہے، لیکن اسے محبت ہو۔ اب یہ اندھا ہے، یہ بہرا ہے، اس کے خلاف سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ محترم سامعین کرام، وہ رب جس نے جنات کے تخلیق کے باوجود، فرشتوں جیسی پاکیزہ مخلوق کی تخلیق کے باوجود، اے انسان تمہیں تخلیق کیا، جنت کا حقدار تمہیں بنایا، زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ تمہیں بنایا، زمین میں انبیاء فرشتوں سے نہیں انسانوں سے مبعوث ہوئے، پھر بھی تو اللہ کے حکم سے اعراض کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے اعراض کرتا ہے، جنت سے اعراض کرتا ہے۔ تیرے رب نے تیرے لیے کیا کیا رکھا، اور تو کس ناچیز دنیا کے پیچھے پڑ گیا، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، کس قدر حقیقت کو تو نے ٹھکرا دیا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فرمان الہی، اے انسان جو تمہیں تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی خاطر اس کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے۔ انسان کے پاس مال و دولت بہت آ جاتا ہے، نعمتیں بہت آ جاتی ہیں، عیش و عشرت کے سامان انسان کو بہت مہیا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں نہیں رجتی، اس کا دل سیر نہیں ہوتا، یہ چاہتا ہے اور بھی ہو، اور بھی ہو، اور بھی ہو۔ یہ نفس ہے جو انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انسان رج جائے گا لیکن نفس رجنے نہیں دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربک، ہاں، یوسف علیہ السلام کا فرمان کہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے مگر جس پہ میرا رب رحم کرے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ اے انسان تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے تمہارے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تخلیق کی ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں رج جائیں گی، تمہارا دل سیر ہو جائے گا، دنیا کی طرح نہیں کہے گا کہ اور بھی ہو، اور بھی ہو۔ ہاں، جنت میں اللہ رب العزت جنتی سے فرمائیں گے جو تجھے مانگنا ہے وہ مانگ، جنتی مانگے گا۔ اللہ دوبارہ فرمائیں گے جو تمہیں مانگنا ہے مانگ، وہ عرض کرے گا اللہ میں نے مانگ لیا۔ تیسری مرتبہ اللہ فرمائیں گے تو نے جتنا مانگا وہ بھی دیا اور اتنا اور بھی دیا۔ ہاں، کیسے رجے گا نہیں،
کیسے اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا؟ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ہمارے نفس کو رجانے کی جگہ وہ جنت ہے، دنیا نہیں۔ ادنا سے ادنا جنتی کو 1000 سال کی مسافت پر جنت دی جائے گی۔ 1000 سال کی مسافت، لمبائی اور چوڑائی پر مبنی جنت دی جائے، جس میں اس کے باغات، اس کے محلات، موتی سے تراشے ہوئے خیمے، 60 میل کی چوڑائی پر، جس کے کونوں میں بیٹھی ہوئی اس کی حوریں، اس کی بیویاں، خدمت کے لیے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 80,000 غلام۔ ہاں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ ہاں، خدمت کے لیے ایسے غلمان، ایسے لڑکے جو نو عمر ہوں گے، ہمیشہ نو عمری میں رہیں گے، اور جب یہ انہیں دیکھے گا، ان کی طرف نظر اٹھائے گا تو ایسے محسوس کرے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ ہاں، موتی کی مانند چمکتے ہوں گے وہ خادم، اور ان باغوں میں بہتے ہوئے چشمے، ایسے چشمے جس میں سلسبیل کی آمیزش، ایسے چشمے جس میں تسنیم کی آمیزش، جنت کے عمدہ شراب کے چشمے، سلسبیل، تسنیم، بلند و بالا، جنتیوں کے لیے شراب کے چشمے، جنت کے عمدہ ادرک کے ذائقے کے چشمے۔ جنتی جب جنت کی شراب پیے گا، درد سر نہ ہوگا، الٹی سیدھے باتیں نہیں کرے گا، وہ شراب اس کے باطن کو صاف کر دے گا، وہ شراب اس کی راحت و تازگی کا سبب بنے گا۔ اور پیے گا کس میں؟ سونے کے پیالے میں، سونے کے آب خورے میں۔ کھائے گا کس میں؟ سونے کے رکاب میں۔ ہاں، چاندی کے پیالے میں، چاندی کے آب خورے میں، چاندی کے رکاب میں، چاندی کے پلیٹ میں۔ ہاں، جنتی جنت میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائے گا اور پیے گا، اور ایسی عمدہ چاندی جو شیشے کی طرح چمکتی ہوگی۔ ہاں، جنت میں اللہ کے خوف رکھنے والے بندے کے لیے، گناہوں سے بچنے والے بندے کے لیے 2 باغ ایسے جو سونے کے اور اس میں ہر چیز بھی سونے کی، اور 2 ایسے جو چاندی کے اور اس میں ہر چیز بھی چاندی کی، اور اس میں اس کی بیویاں جو مونگے اور لال کی طرح چمکتی ہوں گی، قیمتی پتھروں کی طرح، جواہر کی طرح چمکتی ہوں گی، ہلکے سرخ رنگ والی بیویاں، گہرے سرخ رنگ والی بیویاں۔ ہاں، اور جنت کی حوریں ترانہ گائیں گی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گی، کبھی ہلاک نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ عیش و عشرت میں رہیں گی، کبھی تنگ دست نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ اپنے شوہروں سے خوش رہیں گی، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ کیا کہنے اس شخص کے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے، جس حور کو اس سے پہلے کسی نے دیکھا نہیں، قاصرۃ الطرف، نیچے نگاہ والی، نہ اس نے کسی کو دیکھا، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جس حور کو اس سے پہلے کسی انس و جن نے ہاتھ نہ لگایا، نہ چھویا، جو ہمیشہ 30 سے 33 سال کی عمر میں ہوں گی،
حیض سے پاک، نفاس سے پاک، بلغم سے پاک، تھوک سے پاک، پسینے سے پاک، میل کچیل سے پاک، ہمیشہ اپنے شوہروں سے راضی رہنے والی، غیر ضروری بالوں سے پاک۔ اور جنت کے مرد آدم علیہ السلام کی قد پر 60 گز، ایک جنتی مرد کی طاقت 100 آدمیوں کے بقدر، جرد مرد، نہ داڑھی، نہ مونچھیں، نہ بدن پر بال، پاخانے سے پاک، چھوٹے پیشاب سے پاک، بڑھاپے سے پاک، بیماری سے پاک، موت سے محفوظ، آنکھیں سرمگی۔ اور جنت کی حور کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی، آنکھوں کے پتلے کی سیاہی انتہائی، اور آنکھیں سرمگی۔ ایسی حوریں اللہ نے جنت میں جنتی مردوں کے لیے رکھی۔ لیکن پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے خلاف چلتا ہے، بدنظری کرتا ہے، اور اپنے آپ کو کس طرح حسین حوروں سے، حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے دور کر رہا ہے۔ بہت ہی بڑا ظلم ہے بدنظری کرنا، گناہ کرنا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے خلاف چلنا۔ جنت میں انسان کے لیے جو محل بنایا گیا، ایک نہیں کئی، ان کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، کنکر کی جگہ موتی اور یاقوت کا استعمال ان محلات میں، مٹی کی جگہ زعفران کا استعمال ان محلات میں۔ یہ ہے جنت کے محلات، پھلوں سے لدے ہوئے درخت، باغات۔ جنتی چاہے لیٹے کھائے، چاہے بیٹھ کے کھائے، چاہے کھڑے ہو کر توڑے، خود ٹھینی جھکے گی، اس کے قریب آئے گی۔ جب یہ چاہے گا، یہ پھل توڑے گا، ٹہنی دور ہو جائے گی۔ یہ ہے جنت۔ اس سے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے عیش و عشرت کا مقام، یہ ہے اصل عیش و عشرت۔ اتنی حسین جنت، اور موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کیا جائے گا، اور پکارنے والا پکارے گا، اے جنتیوں اب موت نہیں، اے اہل جہنم اب موت نہیں۔ یہ اعلان جب اہل جنت اور اہل جہنم سنیں گے تو اہل جنت خوشی کی وجہ سے سما نہ سکیں گے، اور اہل جہنم جب سنیں، انہیں اگر موت آتی تو آ جاتی، لیکن مرنے کے بعد مرنا نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوست، لہذا سبقت کریں، جنت کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اصل عیش و عشرت جنت کی، ہمیشہ کی زندگی کبھی موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی کبھی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کا عیش و عشرت کبھی تنگ دستی نہیں، ہمیشہ کی صحت کبھی بیماری نہیں، ہمیشہ اللہ کی رضا کبھی ناراضگی نہیں۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا تک نہیں، اور کسی کان نے ان کی تعریف تک نہ سنی۔ مطلب یہ کہ علماء جو تمہارے سامنے جنت کی نعمتوں کی تعریف کر رہے ہیں، جنہیں تم سن رہے ہو، اس تعریف سے جنت کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا، انہیں اپنی تعریف میں نہیں لایا جا سکتا۔ خالص پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، نہریں جنت میں چلتی ہوں گی، لیکن گڑھے نہیں بنائیں گی، نالیاں نہیں بنائیں گی،
ایسے چشمے جنہیں جنتی جس طرف لے جانا چاہے گا اس طرف جائیں گی۔ ہاں، جنتیوں کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی، چشمے کو جس طرف اشارہ کریں گے، اپنی محل کی طرف اشارہ کریں گے، وہ چشمہ اس طرف جائے گا۔ لہٰذا میرے محترم بزرگوں، دوستو، یقین کر لیں، قرآن و حدیث پہ یقین کر لیں، ورنہ پھر پچھتائیں گے، لیکن پچھتانا محشر کے دن کوئی فائدہ بھی نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو جنت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنے والا بنائے، اور جہنم سے بھاگنے والا اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔